السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرا موضوع جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، صحابہ کرام اور تہمت نفاق۔ ہمارے یہاں صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا بلکہ بغض رکھنے والے دو طبقے ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض لوگ منافق تھے، انہوں نے اپنے دل میں کفر چھپایا ہوا تھا اور وہ صحابہ کرام میں چھپے ہوئے تھے، نہ صحابہ کرام ان کو جانتے تھے نہ امت ان کو جانتی ہے۔ یہ الزام لگانے والے صحابہ پر دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی طبقہ جو صحابہ کرام میں بعض لوگوں کے منافق ہونے کا الزام لگاتا ہے، وہ لوگ ہیں خالص روافض، شیعہ حضرات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بہت سارے صحابہ منافق تھے، بلکہ ان کے حساب سے تو بیشتر صحابہ منافق تھے، دو تین صحابہ کو چھوڑ کر کے ان کا یہ الزام ہے کہ بیشتر صحابہ منافق تھے اور انہوں نے نفاق اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، اور جو ان کا اسلام تھا وہ صرف ان کی ظاہری حالت تھی۔ اور جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک قرار دیا جائے، ہر صحابی کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ ممکنہ طور پہ یہ بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو جو غالی قسم کے بلکہ عام اثنا عشری اور روافض ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی یہ تہمت ہے، اور ان کا بنیادی مقصد حضرات شیخین حضرت عثمان کو کے ایمان کو مشکوک قرار دینا ہے۔ دوسرا طبقہ جو یہ بات کہتا ہے بار بار کہ صحابہ میں بعض منافق تھے، وہ نیم روافض کا طبقہ ہے۔ نیم روافض سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ ہاں، روافض سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ روافض کس کو بولتے ہیں؟ ہاں بولیے۔ شیعوں کو، ہے نا؟ تو ایک تو ہے کٹر قسم کے شیعہ، اور ایک طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو شیعہ نہیں ہے، جو عام طور پہ صحابہ کرام کا ذکر کر کے رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولتا ہے، لیکن یہ اہل سنت میں پائے جانے والے شیعوں کے سہولت کار ہیں۔ یہ ہمارے اندر کے روافض ہیں۔ اس امت کو باہر کے روافض سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اندر کے روافض سے خطرہ ہے۔ یہ خبیث ہے نا مرزا علی انجینئر، یہ کیا کہتا ہے شیعوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم لعنت کر کے اتنا بدنام نہیں کر پائے صحابہ کرام کو جتنا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے بدنام کر لے گیا۔ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر کے جو کام کر دیا وہ تم لعنت کر کے نہیں کر پائے۔ تو یہ جو اندر کا طبقہ ہے اہل سنت کا، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اصلی اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میں دو شخصیتیں بہت معروف ہیں آج کے دور میں، سلمان ندوی ہندوستان کا اور مرزا علی انجینئر پاکستان کا۔ یہ جب کہتے ہیں نا کہ صحابہ میں بعض لوگ منافق تھے، تو ان کا مقصد ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کو منافق قرار دینا۔ دبے لفظوں میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ایمان کو مشکوک کیا جائے۔ تو صحابہ کرام میں بعض لوگ منافق تھے، یہ الزام ہے۔ اس الزام کے بہت سارے جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہی ہے کہ بھائی صحابی منافق نہیں ہو سکتا اور منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور منافقین کو صحابی بولتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ بہت سارے منافقین کو عبداللہ ابن ابی کو کہیں گے اللہ کے رسول کا صحابی تھا۔ تو کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا اور کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ایک الگ طبقہ ہے اور منافقین ایک الگ طبقہ ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ صحابی کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی سے اس حالت میں ملاقات کی ہو کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، اور جس کی وفات ایمان کی حالت پر ہوئی ہو۔ تو صحابی کون ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے آپ سے ملاقات کی ہو، اور دوسرا کیا؟ اس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ یعنی صحابی کا سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ایمان۔ اور منافق مومن ہوتے ہیں؟ منافق مومن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وما ہم بمؤمنین، کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ اصل میں ایمان والے نہیں ہیں۔ تو صحابی وہ ہیں جو ایمان لائے اور منافق وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ صرف صحابی اور منافق کی تعریف آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ قرآن کی نص صریح سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابی ایک الگ طبقہ ہے اور منافقین کا طبقہ الگ ہے۔ صحابی منافق نہیں ہو سکتے، منافق صحابی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی نص صریح سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منافقین کے بارے میں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ یہ منافقین قسم کھا کر کے کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ یہ تم میں سے ہیں۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ بولے بھائی تقریر نکلوانا ہے نا تو وہاں سے بولنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں۔ تو تم میں سے مطلب کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ سے ہو رہا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقین صحابہ سے کہتے ہیں انہم لمنکم، کہ یہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافقین تو کہتے ہیں صحابہ سے کہ ہم بھی تم میں سے ہیں، لیکن یہ تم میں سے نہیں ہے۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد بہت سارے اعرابی ہیں، دیہاتی ہیں جو منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اس آیت کو سب سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے، دیکھو صحابہ میں بعض لوگ منافق تھے، ہے نا، سب سے زیادہ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں منافق نہیں تھے۔ کیسے دلیل ہے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ممن حولکم، تمہارے گرد، تمہارے ارد گرد، تمہارے اگل بغل میں بہت سارے دیہاتی ہیں جو منافق ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے حولکم کہا نا، حولکا اور حولکم ان دو لفظوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حولکا کوئی طالب علم ہے؟ ہاں، حولکا اور حولکم واحد جمع کا فرق ہے۔ حولکا مطلب یہاں اللہ کے نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ منافق ہیں۔ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یہاں بھی خطاب صحابہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اس کا مطلب صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا فیکم منافقون، تم میں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ ان کو نہیں جانتے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کے نام سے نہیں جانتے تھے، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہچانتے تھے۔ کچھ لوگوں کو نام سے تعین کے ساتھ پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اور جن کو تعین سے نہیں پہچانتے تھے ان کو کم سے کم متہم تھے، وہ اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنی صفتوں کی وجہ سے پہچانے جانے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تم ان کو زبان کی خرابی سے پہچان لوگے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی بھی دلیل دوں گا کہ منافقین چھپے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ معاشرے کے اندر معروف لوگ تھے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ اچھا، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ منافقین اور صحابہ ان دونوں کی صفات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، اور یہ اپنی صفات کی وجہ سے یہ دونوں طبقے مدینہ کے اندر معروف تھے کہ کون لوگ صحابی ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ گرچہ کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ پتا تھا کہ یہ منافق، جیسے عبداللہ ابن ابی، کچھ لوگوں کو نام کے ساتھ تو نہیں پتا تھا، لیکن ان کی صفتوں کی وجہ سے وہ مدینہ میں معروف تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ صحابی اور منافق دونوں کی صفتوں کو بیان کر دیا ہے۔ بھائی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا فرق صحابی اور منافق میں تو یہی تھا کہ صحابہ وہ لوگ تھے جو ایمان لے کر کے آئے، اور منافق وہ تھے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ جیسے مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انصار کے بارے میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی بالکل شروعات میں ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین۔
پھر والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے اپنا گھر بار تیار کیا اور اہل ہجرت کی مدد فرمائی، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ تو انصار و مہاجرین کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والے، تو جن کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ہیں وہ منافق ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ انصار و مہاجرین میں کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ دوسرا جو سب سے بڑا فرق ہے مہاجرین میں، منافقین میں اور صحابہ میں، اور سب سے بڑی تمیز اور فرق جس چیز نے کیا منافقین کو صحابہ سے الگ کر دیا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہونے والا جہاد۔ زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھنے میں تو دونوں لوگ برابر تھے، ظاہر میں تو دکھ رہا تھا صحابہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور منافقین بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن تفریق کب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخلص تھے منافقین کو الگ کرنے کے لیے مصیبتیں بھیجی، جہاد ہوا، اور جہاد مومن اور منافق کے درمیان سب سے بڑی فرق کرنے والی چیز تھی۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافقین کی حالت کیا تھی؟ کالذی یخشی علیہ من الموت، منافق ڈرپوک ہوتا ہے، اور صحابہ ڈرپوک نہیں تھے، صحابہ بہادر تھے، نڈر تھے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو تو اللہ کے نبی کو ایسے دیکھتے تھے نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے لگتا تھا ان کے پر سکرات کا علم تاری، ابھی مر جائیں گے۔ جہاد کی آیتیں نازل ہوئی تو ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ منافقین نے جب دیکھا کہ فوجوں نے گھیر لیا ہے تو تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم مدینہ میں ہی نہیں ہوتے، احزاب کے موقع پہ۔ اور صحابہ کرام صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے تو صرف وعدہ نہیں کیا، اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا موقع ہوتا منافقین اور مخلصین الگ ہو جاتے، منافقین آ کر کے عذر پیش کرتے، اجازت مانگتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دے دیجیے، ہم نہیں جا سکتے، اور مومنین اللہ کے نبی سے آ کر کے التماس اور تمنائیں کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو بھی ساتھ لے کر کے چلیے، اور جب اللہ کے رسول کہتے تھے کہ سواری نہیں ہے نہیں لے جا سکتا ہوں تو روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے تھے۔ صحابہ میں اور منافق میں بہت بڑا فرق کیا تھا کہ صحابہ ایمان والے تھے اور صحابہ بہادر تھے۔ جو روافظ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ خاص طور پہ حضرات شیخین کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں حضرت ابوبکر و عمر تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے، وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک آدمی ایک گائے لے کر کے جا رہا تھا ہانکتے ہوئے، اب وہ تھک گیا تو اس گائے پہ آ کر کے بیٹھ گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب وہ تھک گیا تو اس گائے پہ آ کر کے بیٹھ گیا تو گائے نے اس آدمی سے کہا کہ ہم سواری کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم تو کھیت چرانے کے لیے بنے ہیں، ہم کھیت کو جوتنے کے لیے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے واقعہ سنایا تو صحابہ نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا اؤمن بہ، بھائی تم مانو یا نہ مانو میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ابو بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ مقام سمجھیں حضرت ابو بکر و عمر کا، بھائی ہم میں سے ہر کوئی اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے نا، حضرت ابو بکر و عمر وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی انہوں نے تو دی، خود اللہ کے رسول نے ان کی ایمان کی گواہی دی، یہ منافق ہو سکتے ہیں؟ ہاں، منافقین کی تو اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ اتنا جلدی ٹائم ختم ہو گیا، منافقین کی صفت کیا بیان کی کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ڈرپوک تھے، حضرت علی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، امیر المومنین تھے اپنی خلافت کے زمانے میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، تو حضرت علی نے اپنے سامعین سے کہا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ حضرت علی نے کہا اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھتے ہو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا تب تو ٹھیک ہے، مجھ سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس امت کے سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر ہیں، حضرت علی نے ان کی بہادری کی گواہی دی، وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں بھائی؟ کہا کہ ایک دور وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں مشرکین نے گھیر لیا، مارنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات اور تہمتیں لگانے لگے، کسی کے اندر ہمت یہ نہیں تھی آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول کا دفاع کرتا، اکیلے حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے۔
جب لوگ اللہ کے نبی کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرمانے لگے کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید میں یہ قول ذکر ہے، کس کا قول ہے یہ؟ ہاں، رجل مؤمن، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی ایمان لے آیا تھا، یکتم ایمان ہو، اس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا، یہ اس کا قول ہے۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت علی، حضرت علی رونے لگے، اور ایک واقعہ اور بیان فرمایا حضرت علی نے کہ جب بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ لگایا گیا، تو یہ کہا گیا اللہ کے نبی کے ٹینٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جنگ میں سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کی حفاظت کرنا مطلب اپنی جان بالکل دشمنوں کے ٹارگٹ پہ رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی تیار نہیں ہوا سوائے حضرت ابوبکر کے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اپنی تلوار نکالی، کہا میں اللہ کے نبی کی حفاظت کروں گا۔ حضرت ابوبکر بزدل تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رونے لگے حتیٰ کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ فرعون کے خاندان کا جو آدمی ایمان لایا تھا اس کا ایمان زیادہ بڑا ہے یا حضرت ابوبکر کا ایمان زیادہ بڑا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابوبکر کے ایمان کی ایک ساتھ فرعون کے خاندان کے ایمان لانے والے آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا اور حضرت ابوبکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا۔ تو یہ سارے فرق ہیں۔ عبادات میں آپ دیکھیں، صحابہ کی عبادت اور منافقین کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق کیا ہے۔ صحابہ کثرت سے رکوع سجدہ کرنے والے، منافقین کے بارے میں کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ منافقین کی عبادتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، ایمان والے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، منافقین بخیل تھے۔ اسی طرح سے ایک بڑا اہم فرق صحابہ میں اور منافقین میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ صحابہ کے لیے عزت ہے۔ جب منافقین نے یہ کہا کہ ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزیز ہیں وہ ذلیل کو نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اس کا مطلب صحابی میں منافقین کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی۔ تو آپ بتائیں حضرت ابوبکر کو جو عزت ملی، یہ عزت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، عشر مبشرہ کو، بدری صحابہ کو، عہد کے صحابہ کو، بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو جو عزت ملی وہ عزت، اسی طرح سے امت کے خلفاء کو، حضرت امیر معاویہ کو جو عزت ملی، یہ عزت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے لیے عزت نہیں ہے، ملعونین اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی رہیں گے لعنت زدہ زندگی گزاریں گے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو بات فرمائی کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر ایمان والا، اور تم سے بغض نہیں کرے گا سوائے منافق کے۔ اس حدیث کو پیش کر کے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پر تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ بھی منافق تھے، کیونکہ نعوذ باللہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، ان سے جنگیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ پر تان کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے۔ جنگیں ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں تھیں۔ بھائی جنگیں سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہوئی، وہ اجتہادی معاملات تھے، اور اجتہادی معاملات میں اختلافات تو بہت قریبی لوگوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی وفات کی خبر ملی تو رونے لگے۔ جو بغض رکھے گا وہ کسی کی وفات پر روئے گا؟ حضرت امیر معاویہ رونے لگے، صحیح روایت۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ علی کی وفات پر رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ویحکی، بربادی ہو تیرے لیے، لوگوں کو پتا نہیں کہ آج کتنے بڑے عالم اور فاضل اور فقیہ سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ تعریف کریں، ٹھیک ہے بھائی اختلافات تھے، غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گئے، لیکن ان جنگوں سے کوئی خوش نہیں تھا۔ اچھا، اس روایت میں جو حضرت علی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق،
یہاں بغض سے مراد کیا ہے؟ عمومی بغض نہیں مراد ہے. حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دوسرے کئی علماء نے بتایا کہ یہاں پہ بغض سے مراد حضرت علی کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی وجہ سے اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے. انفرادی معاملات میں اگر کوئی اختلافات ہو جائے اور اختلافات کی وجہ سے اگر دل میں کوئی بات آ جائے تو یہاں پر وہ بغض مراد نہیں ہے. ورنہ تو حضرت عباس آپ دیکھیں، حضرت عباس نے حضرت علی سے جھگڑا ہو گیا. حضرت عباس کا جو فدق میں باغ تھا اس کی ولایت کو لے کر کے، اور حضرت عمر کے پاس پہنچے حضرت عباس، اور جس طرح کے کلمات حضرت علی کے بارے میں کہیں وہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیان کروں. تو کیا کوئی اس حدیث کو حضرت عباس پر فٹ کر سکتا ہے کہ حضرت عباس نے اس طرح کی باتیں حضرت علی سے کہیں، حضرت علی کے بارے میں کہیں؟ تو یہاں اس حدیث میں بغض سے مراد وہ والا بغض ہے جو بغض بس 2 منٹ سے جو وہ والا بغض ہے جو کوئی حضرت علی سے اس لیے رکھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور دین کی نصرت اور مدد کرنے والے تھے. اچھا، خود حضرت علی نے بھی جن لوگوں سے حضرت علی نے جنگ کی، چاہے وہ جمل و صفین کی جنگ ہو یا اس جنگ سے بڑی جنگ تو خوارج سے ہوئی تھی، ان لوگوں کو، اپنے مخالفین کو حضرت علی نے کبھی بھی منافق نہیں سمجھا. چاہے آپ شیعہ کتابوں کے حوالے اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے قروب الاسناد قمی کی کتاب ہے، شیعہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جن سے ان سے جنگیں ہوئی، کیا وہ مشرک تھے یا منافق تھے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا. تو حضرت علی سے جب پوچھا گیا امشرکون ہم، کیا یہ جو خوارج جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگی کی کیا یہ مشرک تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا من الشرک فروا، یہ شرکی سے تو فرار ہو کر کے ایمان لائے تھے، یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو پوچھا گیا فمنافقون ہم، کیا یہ لوگ منافق تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق تو اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا قوم بغوا علینا، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، شیخ شعیب الارناؤت نے صحیح کہا کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو خود حضرت علی بھی جو ان کے ساتھ اختلاف کرنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو منافق نہیں سمجھتے تھے. تو صحابہ کرام میں صحابہ کرام منافق نہیں تھے اور منافق صحابہ نہیں. صحابہ کرام کی جو بڑی تعداد تھی، یعنی آپ آخری بات بولتا ہوں، اتنی بڑی مجلس میں اتنے سارے مسلمان موجود ہیں، امکانی طور پہ تو ہم میں سے بھی کوئی آدمی منافق ہو سکتا ہے نا، کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی تو موجود ہے. آپ اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کے بارے میں شک کر دیں گے وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ ہم جو دین میں تقوی میں صحابہ کرام سے بدرجہ نیچے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کسی مسلمان کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ وہ منافق ہو سکتا ہے؟ جب ہم جیسے بے دین لوگ بھی اپنے میں سے کسی کے بارے میں یہ شک نہیں کر سکتے کہ ہم میں کوئی، اس مسجد میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ کوئی منافق ہو، تو صحابہ جیسی عظیم جماعت کے بارے میں یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ منافق ہوں گے؟ بلکہ صحابہ کے بعد آنے والوں میں، محدثین میں، فقہاء میں، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، کیا ان میں سے کسی کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہیں کہ یہ پوٹینشلی یہ منافق ہو سکتے ہیں؟ جب ہم تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کے بارے میں سے کسی کے بارے میں شک نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی منافق ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں ہم کیسے شک کر سکتے ہیں کہ منافق ہو سکتے ہیں؟ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں تقریباً واضح ہو چکا تھا ان کا معاملہ. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نماز کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے تھے وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ نماز میں پیچھے رہنے والے مدینہ میں صرف وہی منافقین تھے جن کا نفاق لوگوں کو پتا تھا، یعنی منافقین پہچانے جاتے تھے مدینہ کے اندر. حضرت کعب ابن مالک جب غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نکلتا تھا باہر تو میں دیکھتا تھا کہ صرف یا تو وہ آدمی دکھتا تھا جو منافق ہے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ منافق ہے، یا تو وہ دکھتا تھا جو معذور ہے. تو منافقین ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں تھے صحابہ. اور نبی کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر تھے، انہوں نے فرمایا کہ منافقین میں صرف 4 لوگ بچے.
لم یبقى من المنافقین الا اربع، صرف 4 منافقین اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بچے تھے. صحابہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور منافقین صرف 4 لوگ تھے بس، اور وہ سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، ان کی صفتوں کی وجہ سے ان کو جانتے تھے. تو ان صحابہ کے بارے میں یہ ذہن میں لانا کہ ان میں سے نعوذ باللہ کوئی منافق تھا، بدترین قسم کی بدگمانی ہے، بدترین قسم کی بدگمانی ہے. اللہ تعالیٰ اس بدگمانی سے ہم کو محفوظ رکھے. صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم کو ایمان کی دولت ملی. یہ کتنی بڑی شقاوت کی بات ہوگی کہ جن کے وجہ سے ہم کو ایمان کی دولت ملی، آج ہم کو ان کے ایمان پر کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ جن کی وجہ سے ہم کو ایمان کی دولت ملی، آج ایک طبقہ انہی کے ایمان پر شک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.